اسلام کا جو فقر ہے نا، یہ علماء نے لکھا ہے، یعنی فقر مصطفیٰ یا فقر رسول، اس کی سچی اور سچی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ لو۔ سبحان حضور کے فقر کے وہ امین رہے ہیں اور امین تھے۔ حضور علیہ السلام کی ان پر بڑی عنایات تھی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اپنے دل میں دنیا کو کوئی جگہ ہی نہیں دی، سبحان دنیا سے بالکل لگاؤ رکھا ہی نہیں، بلکہ اس سے قبل ان کے جذبات ایمان کا تذکرہ بخاری میں یہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بالکل اوائل دور تھا تبلیغ کا، دعوت کا، اسلام کی دعوت کا۔ اس دور میں یہ مکہ گئے اور مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا۔ تو بخاری کے لفظ یہ ہیں، حضور نے اس وقت کہا تھا اکتم ھذا الامر یا ابا ذر، ابو ذر اس دین کو چھپا کر رکھنا، چھپا کر رکھنا۔ آپ نے گھر چلے جاؤ اپنی بستی میں، قبیلے میں، مگر چھپا کر رکھنا، یہاں تک کہ تمہیں ہمارے غلبے کی کوئی خبر مل جائے، غالب آ گئے ہیں، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، بہتر ہیں، تو پھر ابھی چھپا کر رکھنا۔ اب اس بات یہ بخاری میں ہے، اب اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنے ابتدا میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر تھے، ادھر حضور حکم بھی فرما رہے ہیں، لیکن ابو ذر کے اندر پتہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں پتہ چل سکا کیا تھا، یعنی جذبات کا کیا سمندر تھا کہ وہ وہاں سے نکلے حضور کی بارگاہ سے، حضور کو، اور سیدھے حرم کعبہ میں پہنچے، جہاں مشرکین اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آ کر انہوں نے اونچی فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی اونچی آواز سے انہوں نے پکار کر کہا کہ او لوگوں سن لو میری بات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد پیارے اللہ کے سچے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے جملہ کہہ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس ماحول میں ابھی حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی تھی، یہ سارے مسلمان تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دار ارقم سارے لوگ، لیکن کوئی بھی کھل کر جو ہے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ ابھی نہیں۔ لیکن یہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے حرم کعبہ پہ للکار کر یہ کہہ دیا، اور وہ سارے اٹھ کر جھپٹ پڑے، ہاتھ پاؤں جو کسی کے ہاتھ میں آیا اس کو مارا بارا، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے چچا جی، یہ باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کو مار رہے ہیں، آپ آگے بڑھے، آپ نے پہچان لیا اور آپ نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ اس قبیلے کے آدمی کو آپ نے ایک جملہ بولا تھا وہاں کہ یہ غفار قبیلے کا ہے اور وہ تمہارے تجارتی راستے کے اوپر ان کی بستی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو یہ تمہارے تجارتی قافلے لوٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کر لوگوں کو ہٹایا اور ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو ان کو کچھ کھانا پینا دیا، یا ان کی جو تیمارداری ہو سکتی تھی وہ بھی کی، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ابو ذر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو ان کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، تم چلا جا واپس اپنے گھر چلا جا۔ تو ابو ذر نے کہا کہ نہیں، میں ابھی گھر نہیں جاؤں گا، کہا کہ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گا۔ دوسرا دن ہوا نا، تو اسی وقت روٹین تھی مشرکوں کی کہ صبح کے وقت نا وہ اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھتے تھے، جو رؤسا تھے وہاں کے، تو جب وہ بیٹھے تو پھر دوسرے دن ابو ذر داخل ہوا، پھر وہی کام کیا، اور لوگوں میری بات سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے مارا، پھر حضرت عباس ان کو پہلے کھٹکی ہوئی تھی، وہ قریب آئے، انہوں نے چھڑایا، پھر لے گئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا تو حضرت عباس نے سمجھایا، پھر بلکہ یہاں تک کہ حضور تک یہ بات پہنچائی کہ یا رسول اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھیجو، یہ ہے۔ تو پھر حضور نے سمجھایا، تو پھر جا کر یعنی بتانا یہ تھا کہ حضور نے بھی انہیں کہا تھا کہ منع نہ کرنا، لیکن ان کے دل میں اتنی سچائی اور صداقت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے حق قبول کر لیا ہے تو اس کے اعلان کرتے ہوئے اگر مر جاتا ہوں تو کیا حرج ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنے جذبات کے مالک، اور جب سے مسلمان ہوئے ان کے دل میں دنیا کو جگہ ہی نہیں ملی۔ اب ان کو میں آپ کو سنا، ایک دفعہ ایک موقع پر، بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے قافلے سے، حضور علیہ السلام بھی جا رہے تھے، ان کی اونٹنی راستے میں بیمار ہو گئی۔ بیمار کیا ہوئی کہ وہ بالکل دم توڑ گئی،
پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے نا وہ اپنا اس کا جو پلان ہوتا ہے وہ بھی اپنے سر پر اٹھایا اور پیدل جو ہے وہ چلنے لگ گئے. جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ذر کہاں ہے؟ دیکھتے رہے کوئی نہ نظر آیا. پھر کہیں سے دور سے کوئی آتا نظر آیا تو حضور علیہ صحابہ نے کہا کہ وہ کوئی آ رہا ہے. اس موقع پر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا. اور وہ آئے تو ابو ذر ہی تھے، تو پلان اٹھایا ہوا تھا، تنہا اکیلے سفر کر کے آ رہے تھے. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تمشی وحدک و تموت وحدک و تبعث وحدک، تو زندگی بھی تنہا ہی گزارتا ہے، یعنی چلتا ہے تو تنہا، اور تو مرے گا تو اس وقت بھی تنہا ہوگا، اور جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی تو تنہا شان کے ساتھ اٹھے گا. یعنی یہ فرمایا. اب ان کا یہ آخری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس شان کے ساتھ. یہ ایک ربضہ نامی بستی تھی جہاں یہ سکونت پذیر تھے، جہاں رہتے ہیں ربضہ، اور چند گھروں پر مشتمل تھی، کوئی بڑی بستی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی ربضہ. اور صحرا میں، جنگلات میں، کوئی ادھر کوئی زیادہ آبادی کسی طرح کی نہیں تھی. وہاں رہتے تھے. چھوٹی موٹی کوئی بکریاں رکھی ہوئی اس پر وہ گزر اوقات، کوئی اور دنیا کا نہیں. ایک بچی تھی ان کی اور ایک بیوی تھی. ان کا وقت آخر آ گیا. یہ 32 ہجری کا دور ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ مرض شروع ہو گیا جس کو ہم مرض وصال کہتے ہیں، یا قریب المرگ ہو گئے. تو ان کی بیوی جو ہے وہ پریشان ہو گئی. یہ دن تھے ایام حج بھی تھے ان دنوں میں، اور اس بستی میں جو چند لوگ رہتے تھے وہ ایام حج کی وجہ سے وہ بھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے حج کے لیے. اب اس بستی میں کوئی قابل ذکر آدمی نہیں تھا سوا ان کے. تو حضرت ابو ذر جا رہے تو ان کی بیوی بہت پریشان کہ میں اس کا غسل کفن دفن جو ہے وہ کیسے کروں گی، میں تو بہت پریشان. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلایا. انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ تو پریشان نہ ہو. مجھے یاد ہے ایک تو یہ بات کہ اب یہ سارے جا چکے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ میں اب جانے والا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تو مرے گا تب بھی تنہا ہوگا. اب کوئی نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ تو گھبرا رہی ہے کہ جہاں کوئی تجہیز و تکفین کے لیے یا جنازہ کے لیے کوئی بندہ نہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم چند لوگ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا تھا، نام لیے بغیر، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو تنہائی سنسان وادی میں مرے گا، فوت ہوگا، اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک معزز لوگوں کی جماعت آئے گی. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے نا صحابہ، وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی موت کو جانتا ہوں. یعنی ان میں سے کوئی بھی سنسان وادی میں یا ان نشانیوں کے ساتھ نہیں مرا. اب صرف میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو پریشان نہ ہو، جنازہ پڑھنے جو ہے وہ آئیں گے لوگ. بہرحال اتنے میں کچھ ایسی باتیں ہوئی. پھر انہوں نے نا چند ایک وصیت کی. انہوں نے کہ میرا وقت اگر آ جائے تو مجھے نا راستہ، اب ہم سڑک کہتے ہیں اس وقت، پھر کچے راستے کے قریب رکھ دینا، اور باہر سے دیکھنا لوگ آئیں گے، ضرور آئیں گے. اور پھر وصیت کی کہ جو لوگ آئیں نا ان کو یہ وصیت کر دینا کہ اس قافلے میں جو بندہ کسی طرح بھی سرکاری منصب پر رہ چکا ہو یا فی الحال منصب پر ہو، وہ میرا جنازہ نہ پڑھے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی کی بات ہے. اور یاد رکھو، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابو ذر جس کو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری منصب پر نہ رہا ہو، وہ سرکاری منصب آج کے منصب تو نہیں تھے. وہ تو صدیق اکبر کے دور کے ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کے سرکاری منصب ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی کی ہیں. اب دور جو ہے وہ ان کا جاری ہے، 32 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے. تو گویا کہ ان مقدس ترین ادوار کے لوگ جو سرکاری منصبوں پر رہ چکے ہیں، ان کے بارے بھی حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ذرا غور فرمائیں اس بندے کا کمال اور فقر کی انتہائی اعلیٰ ترین مثال اور اسوہ. یہ بھی وصیت کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر میرا اپنا کپڑا میرے کفن کے لیے پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی سرکاری منصب والے سے تو بالکل نہیں لینا،
اور باقی اگر کسی سے کوئی لینا پڑے تو اس سے لے سکتی ہو جو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ یہ میرے حلال طریقے سے میرا اپنا کمایا ہوا ہے، وہ لے سکتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے جنازے کو سر راہ رکھ دیا گیا۔ اتفاق دیکھو، اللہ کے کام دیکھو۔ آج ہم لوگ تو اپنیاں کرتے ہیں نا، جب خدا کسی کو عزت دینا چاہے تو ایک قافلہ آتا اس خاتون نے دیکھا، قافلہ دیکھا، اور وہ قافلہ جب قریب، وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، حضرت سیدنا معلم امت ان کو کہتے ہیں، حضور کی امت کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا حضور کی پوری امت کے استاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے شاگردوں سمیت انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اور یہ قافلہ آ گیا اور جا رہا تھا، وہاں سے گزرنے لگا، قریب آ گیا، وہ دیکھتے رہے آ رہا ہے، لیکن خاتون کو کیا پتا تھا کہ یہ پوری امت کے استاد کا قافلہ ہے اور وہ اس میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ قریب آئے، انہوں نے تنہا جنازہ پڑے ہوئے نا سر رات دیکھ کر انہوں نے اپنے اونٹ جو ہیں سواریاں وہ روکی، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو آپ کی بیوی نے یہ بتایا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے۔ ابو ذر غفاری کا نام ہی سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا اور سواری سے نیچے آ گیا۔ ان کے وہ پرانے دوست تھے، یعنی قدیمی دوست بھی تھے، یار بھی تھے، وہ نام سن کر ہی جو ہے جس طرح آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ادھر سے کرنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارتیں بھی اور اللہ پاک کی دل۔ بہرحال وہ سارا قافلہ اترا، ان کی وصیتیں جو ہیں وہ آپ کی بیوی نے سنائیں، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک انصاری جوان اس قافلے میں سے تھا جس نے قسم اٹھائی عبداللہ بن مسعود کے سامنے کہ یہ جو چادر ہے نا، یہ چادر یہ میری ماں نے گھر پر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، بنی ہے، تو یہ میں دیتا ہوں کفن کے لیے۔ تو وہ لے کر دی گئی، تو اور اتنا عظیم آدمی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، دفن کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو صحابی رسول کی یعنی طریقے سے اور سیرت سے یہ سمجھ آئی کہ عزت خود بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب دیتا ہے نا پھر عزتیں بن جاتی ہیں۔ خدا جب دیتا ہے، ہم خدا کو راضی کیے بغیر اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری عزت اور وقار بن جائے، ایسے نہیں۔ ہاں، عزت بنانے کا ایک تو یہ ہے کہ ایسے اسباب اللہ کو راضی کرنے کے طریقے استعمال کرو، اختیار کرو، اللہ پاک تمہاری عزت جو ہے وہ معاشرے میں ہر ایک جگہ پر بھی بنائے گا۔ آج مثلا اسی نسبت سے ہم دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے بلکہ یہاں تک بھی ہر ایک کا تو نہیں، لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جنازے میں گیدرنگ یا اس طرح کی نا تھوڑی سی کاوش کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ بڑوں بڑوں کے جنازے ہم دیکھیں، اور اس میں کیا ہے کہ عزت ہے ہماری لوگوں کے، یہ عزت مصنوعی ہے۔ کام کا بندہ ایک بھی جنازے میں آ جائے تو میت کو قبر میں عزت مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر یہ ہوتا نا یہ اکٹھا کرنا یہ کوئی لازم ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعج سے منع نہ فرماتے۔ نعج کہتے ہیں اعلان مرگ، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا نا وہ ایک مخصوص حالت میں، اور کئی صحابہ نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ مثلا یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں یا اس طرح کے اور ہیں، بعض نے کہا کہ میرا جنازہ جو ہے نا وہ عید سے پہلے پڑھا دینا، صبح عید تھی نا، یعنی یہ نہ خیال کرنا کہ عید میں لوگ آ جائیں گے تو نماز کے بعد پڑھنا تاکہ لوگ زیادہ ہو جائیں، چھوڑو ان باتوں کو، اگر میں چلا گیا ہوں تو مجھے اللہ کے سپرد کرو۔ یعنی عزت قبر میں اور طریقوں سے بنتی ہے، وہ ہمارے طریقوں سے نہیں، ہم پھر بھی بندہ مار لیتے، پھر اپنی مصنوعی عزتیں بنا کر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات اللہ کے ہاں ہیں۔ کچھ ایسا کرو کہ اس اپنی عزت کو چھوڑو، آپ ایک کوئی اپنا بہن بھائی اگر چلا گیا ہے نا، کوئی بھی مسلمان سارے بہن بھائی ہیں چلے گئے، اب اپنی عزت کو چھوڑ دو، اب اس کی عزت قبر میں بنانے کی کوشش کرو کہ وہ کس طرح بن سکتی ہے۔ تو حضرات یہ صحابہ کے مقدس واقعات یہ اس لیے سناتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں ان کی طرف مائل ہو جائیں،
اور جتنے ہم صحابہ سے دور ہٹتے جاتے ہیں، حضور کے خاندان سے دور ہوتے جاتے ہیں، دنیا ہم کو اپنی لپیٹ میں لیتی جاتی ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، کھینچ کھینچ کر ہی لانا پڑتا ہے اپنی طبیعتوں کو بھی، دوسروں کو بھی تبلیغ و ترویج کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔